کا آغاز ہوا، لیکن اس آغاز کے ساتھ ہی لاہور میں دوسرا بم دھماکہ ہو گیا جس میں 8 جانیں جو ہے وہ جا چکی ہیں اور 20 کے قریب جو افراد جو ہے وہ زخمی ہیں۔ ناظرین، سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ دشمن جو ہے اس تمام عرصے میں، یعنی آپریشن ضرب عضب کے بعد ان تمام عرصے میں ملک سے بھاگے نہیں تھے، شمالی اور جنوبی وزستان میں بھاگے نہیں تھے، بلکہ ملک کے مختلف علاقوں میں انہوں نے اپنے محفوظ ٹھکانے بنا لیے تھے سہولت کاروں کی مدد سے، جس کا عملی مظاہرہ جو ہے ہمیں آج نظر آیا۔ کیا وجوہات ہیں؟ کیا انٹیلیجنس ادارے ناکام ہو چکے ہیں؟ کیا ہماری سول اور عسکری قیادت ایک پیج پر نہیں ہے؟ کیا ہماری پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے یہ جنگ جیتیں؟ اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق سلیم اور احتشام الحق، آپ دونوں کو السلام علیکم۔ ڈاکٹر صاحب، رد الفساد کا آغاز ہوا آج، اور آج ہی دوسرا دھماکہ، 10 روز میں دوسرا دھماکہ لاہور میں، 10 روز میں دوسرا دھماکہ لاہور میں، اور 10 روز میں شاید نواں دھماکہ اگر پورے ملک میں آپ دیکھ لی 9 شادیہ، جو سوال اٹھتے ہیں میرے ذہن میں، آپ کے ذہن میں، شاید میرے ذہن میں تو 4 بنیادی سوال اٹھتے ہیں کہ آخر یہ دھماکے، یہ حملہ آور، یہ کون کروا رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کون کروا رہا ہے؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ اچانک کیوں شروع ہو گئے ہیں؟ اور چوتھا سوال یہ کہ کس ادارے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ 20 کروڑ پاکستانیوں کی جان و مال کا تحفظ فراہم کرے؟ یہ سوال باقی لوگوں کے بھی ذہن میں اٹھ رہے ہوں گے۔ احتشام صاحب، ایک تو اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بیرونی رخ لازمی طور پہ ہے اور ایک اندرونی رخ ہے، دونوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کو نفری بھی چاہیے، اس میں آپ کو پیسہ کسی کا چاہیے، اور اس میں جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے شاید سلیپر سیل، کہ یہ لوگ تو آلریڈی پلانٹڈ ہیں، وہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں، یہ اس وقت کہیں اور سے آ نہیں رہے، تو یہ سلیپر سیل والا معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا، دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ 16 سالوں میں 9/11 کے بعد مجھے جو سلور لائننگ نظر آ رہی ہے پہلی دفعہ، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پورے پاکستان میں کنٹری وائڈ اربن اینٹی ٹیررزم آپریشن شروع ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ پنجاب جو 60% سے زیادہ ہے اس کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، اور جب ہاتھ لگانے کی کوشش کی گئی، 60% آبادی کا جب پنجاب بڑا صوبہ، آپ کو یاد ہوگا بار بار ذکر ہوتا ہے کہ لاسٹ ایئر جو ایسٹر پہ حملہ ہوا تھا عیسائی بھائیوں کے خلاف، اس وقت جنرل رائی نے یونیلیٹرل آپریشن کیا تھا۔ اب اطلاعات اس کی آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، اس وقت بھی پتہ چلا تھا کہ اس پہ حکومت خوش نہیں تھی، نواز شریف صاحب خوش نہیں تھے، کیونکہ یہ بہرحال ان کا بہت بڑا ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل پاور بیس ہے پنجاب۔ یہاں پہ کوئی چیز آسانی سے وہ نہیں چاہتے کہ ہو جائے جس سے انہیں لگے کہ انہیں اس کا نقصان ہوگا۔ ابھی لیٹسٹ آپ دیکھیں جو اس کانٹیکسٹ میں چیز آ رہی ہے، جو پرسوں کی میٹنگ ہوئی تھی لاہور میں پروونشل ایپیکس کمیٹی کی، اب وہاں سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ طے کیا گیا کہ جی یہ آپریشن صرف آپ دہشت گردوں کے خلاف کریں گے، ریلیجس جو لوگ ہیں گروپس ان کے خلاف آپریشن نہیں ہوگا، تفریق کر رہے ہیں۔ یہاں میری خبر ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ اس پہ اختلاف بہت زیادہ ہوا۔ وہاں پہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہاتھ تھولا رکھو، امر اللہ گزار لو پہلا۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ پرائم منسٹر صاحب جب آئیں گے تو بڑے لیول کی میٹنگ ہوگی، تو اس میں یہ ڈسکشن ہوگی، کیونکہ فوج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا الزام لے کے، اتنی بڑی ذمہ داری لے کے ہمیں اگر کام کرنے سے روکا گیا جس طرح کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، تو شاید ہم وہ مطلوبہ نتائج ایک تو بیرونی اینگل شازیہ اس کا ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ دیکھیے بیرونی اینگل مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو NDS، وہ جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، وہاں پہ وہ محمد معصوم صاحب کو ڈائریکٹر لے کے آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے، اور وہ پہلے والے جو ان کے پاس رحمت اللہ نبیل صاحب جو سخت خلاف تھے پاکستان کے، یہ سخت خلاف ہیں، نبیل کم نہیں تھے، وہ بھی کم نہیں تھے۔ اچھا، وہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ وہاں پہ ہمارے مغربی بارڈرز کے اس پار بھرتی کا کام کر رہے ہیں، ریکروٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جو پاکستان دشمن عناصر بیٹھے ہیں ان کو پالنا پوسنا، ان کو سب کام کرنا۔ جو پیسہ آ رہا ہے وہ نریندرا مودی اور اجت دووال جو ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، ان کی ڈاکٹرین تو ہم ہمیشہ سن چکے ہیں، ان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ دسمبر 31 کو وہ ایک نیا چیف آف دا آرمی سٹاف بھی لے کے آئے ہیں۔ یہ تبدیلی ہوئی ہے اس ریجن میں۔ پھر آپ دیکھیے ملک کے اندر وہ سلیپر سیل کی جو بات کر رہے تھے، گلبشن یادیو کو جب پکڑا گیا، وہ تو پکڑا گیا، اب اس کا نام ہے ایک ویسا فینومینا ہے۔ یہ سارے سلیپر سیلز جو ہیں، اب وہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا نقشہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ کو یاد کون کر رہا ہے۔ گلبشن کے بارے میں تو آپ کو مشہور اعتزاز صاحب کا فقرہ یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب ایک دفعہ نام لے لیں اپنی زبان سے تو میں 50,000 روپے وہ گفٹ کر دوں گا۔ یہ تو پھر مصلحت پسندی ہو گئی کہ آپ اپنے بارے سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہ رہے۔ دیکھیں اس میں بنیادی چیز جس طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، میرا خیال ہے یہ جو سلیپر سیل کی بات ہو رہی، آپ دیکھ لیں
چھوٹو گینگ سے پہلے ڈاکٹر صاحب سلیپر سیل کو اگنور کیا جاتا تھا, ڈینائی کیا جاتا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے اس واقعے کے بعد بھی اس کو ڈینائی کیا تھا کہ یہ نہیں ہے. اب آل آف اے سڈن دے ہیو چینج دیئر مائنڈ, دباؤ ہے کسی طرف سے یا سمجھے ہیں کہ بھئی اتنے واقعات اوپر نیچے جو پنجاب میں ہوئے کچھ کرنا پڑے گا. اصل مسئلہ ڈاکٹر صاحب باہر کی سپورٹ کا جو ہے نا, اب دیکھیں ایک چیز جو ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہیں ہم نتیجے میں نہیں پہنچ پاتے. افغانستان وہی الزام لگا رہا ہے, ہم وہی الزام لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بندے ہمارے بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہیں. ہم نے ان کو لسٹ دی 76 لوگوں کی, 100 لوگوں کی, انہوں نے 76 لوگوں کی ہمیں لسٹ دے دی. اب دیکھیں یہ کیسے طے ہوں گی. مجھے جی میری اطلاع جو ہے کہ اس بارے میں جو جنرل باجوہ نے امریکی کمانڈر سے بات کی تھی افغانستان میں, اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے. میری اطلاع یہ ہے جنرل نکلسن سے اس میں پہلی دفعہ وہ امریکن نے کہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. اب وہ شاید ان کا کوئی نمائندہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں پاکستان میں وہ اب آئے گا. دیکھیے اب پیپلز پارٹی والوں نے کہا ہے آفیشیلی کہ 150 سلیپر سیل ہیں پنجاب میں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پہ آگے کہہ رہے ہیں کہ 120 سلیپر سیل ہیں. ایک نجی اخبار, ایک مقامی اخبار اپنی ریسرچ رپورٹ میں کہتا ہے کہ 220 سلیپر سیلز ہیں. تو سلیپر سیلز تو ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کر رہے ہیں جو اب سامنے آ رہے ہیں. سر اے پی ایس میں بھی ہم نے یہی چیزیں کی تھی کہ سلیپر سیلز تھے. اتنا بڑا واقعہ جو ہوا تھا وہ بغیر سلیپر سیلز کے سہولت کاروں کے نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ تو ہم نے 2 سال میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جو ہم بات کر رہے ہیں. جی سہولت کاروں کے بغیر یہ کام نہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بھی آپ بات شروع کر رہے تھے کہ اتنا عرصہ ہو گیا, اتنا بڑا ہمارا سیکورٹی آپریٹرس موجود ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پھر رپورٹس ہماری آتی ہیں. دیکھیں کوئی اچھی چیزیں بھی ہمیں ماننا پڑے گا. مطلب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی ضرب عضب کے بعد اچھی چیزیں بھی اچھی چیزیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, ضرب عضب کے بعد 26,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے پورے پاکستان میں, اور اس میں زیادہ تر میں کامیابی ہوئی. جب چودھری نثار کہتے ہیں نا کہ لوگ تنقید تو کرتے ہیں ہم پہ, لیکن جب ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کئی دھماکوں کو روکنے پہ, اس پہ ہمیں پریس جو ہے نا وہ کوئی اتنی لفٹ نہیں کراتا. پریس ریلیز ملتی ہے, پریس بریفنگ ملتی ہے. ہمیں دہشت گرد نہیں نظر آتے جن کو مارا گیا ہے, جن کو گرفتار کیا گیا. ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ 1100 سے زائد جو افراد گرفتار کیے گئے, جو کامبنگ آپریشن ہوا ہے, اور 100 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے. وہ کہاں ہے دہشت؟ فوراً لاہور کے بعد یہ ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب پھر وہی بات آ جائے, آپ نے کر دیا 100 دہشت گرد, وہی بات آ جائے گی کہ اگر آپ ان کو پکڑ کے لے کے آئیں اور ان کو آپ سول کورٹس کے حوالے کریں, سولین عدالتوں کے پاس لے کے چلے جائیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ پھر اپنے طور پہ مارا جاتا ہے, ان کو بھگایا جاتا ہے جب سمجھتے ہیں ادارے کہ یہ لوگ انوالو ہیں. اور یہ اچھا آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کئی ایک دہشت گردی کے بڑے واقعات میں ملوث لوگ جب عدالتوں سے ان کو بری ہو گئے یا وہ زمانت سے باہر آئے, وہ دوبارہ یہ قاضی فائز صاحب نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے وہ دوبارہ جو ہے نا وہ انہوں نے حملے کیے. اچھا انٹرنل کمزوریوں کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے لائن آف ڈیفنس تو ہماری پنجاب پولیس ہے. پنجاب پولیس مکمل طور پہ بے اختیار ہے, ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, ان کے پاس آزادی نہیں ہے. دوسرا بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ پنجاب رینجرز کو تو آپ پچھلے کئی سالوں سے چلے رینجرز کو پولیس پاور تو مل گئی, اور پھر عدالتی نظام رینجرز کو ڈاکٹر صاحب پولیس پاور مل گئی, یہ بڑی اچھی بات ہے. 147 کے تحت, پھر 97 کے اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت وہ کارروائی کریں گے. میرا خیال ہے مجھے یوں لگ رہا ہے کہ باوجود جس کو کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ساتھ نہیں دے گی پنجاب حکومت, خاص طور پہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایک یہاں پہ مین اسٹے ہے پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ, خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں جو ناراض ہو رہے ہیں فضل الرحمان صاحب کہ بھی آپ ان کو اجازت دے رہے ہیں, انہوں نے تو لوگوں کو کہا ہے. چلیں انٹرنل کمزوری پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے, لیں گے ایک بریک ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. دہشت گردی کی حالیہ لہر پر بات کر رہے ہیں, اور کہاں ناکامی ہوئی ہے, کہاں ہم نے غفلت برتی ہے کہ یہ جو واقعات ہیں یہ پے در پے دوبارہ شروع ہو چکے ہیں, جس سے ملک میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایبٹ آباد واقعے کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ایک مشترکہ قرارداد منظور کی گئی تھی, اور کہا گیا تھا کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کے بعد ہی ہم نے دیکھا ہے جیسے کلبھوشن یادو کنٹرول فائنانس اس نے ایکسیپٹ کیا. صرف وہی نہیں ہے, این ڈی ایس کو استعمال کیا جا رہا ہے یا افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں مؤثر اقدامات ان تمام عرصوں میں نہیں اٹھایا گیا؟ انٹیلیجنس فیلئر رہی ہے, لیکن حکومت کی اپنی ول بھی نظر نہیں آئی ہے. اب ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ تینوں کمزوریاں پاکستان کے اندرونی رخ جو ہے دہشت گردی کا, لیکن جب تک بیرونی رخ اندرونی رخ کے ساتھ ملتا نہیں ہے اس وقت تک وہ دہشت گردی کی کارروائیاں جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو پاتی. آپ نے احتشام صاحب ضرب عضب کا تھوڑی دیر پہلے نام لیا تھا. دیکھیے جو دہشت گردی کی تاریخ ہے پاکستان میں, اسپیشلی اموات کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 14 سالوں میں جب پیک کرتی ہے تو وہ 2009 میں 11,585 پاکستانی جانے ضائع ہوں. اس کے بعد پھر
کچھ بہتری ہونا، ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا. پھر 2014 میں جب ضرب عصب ہم نے آپریشن شروع کیا، اس کے بعد ایک دم ڈکلائن آیا. یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جو دعوے کیے گئے تھے پچھلے 2 سالوں میں اور جو زمینی حقیقت ہے وہ ایک نہیں ہے. دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے تھے کہ ضرب عصب آ گیا، ہم نے ختم کر دی دہشت گردی. شاید وہاں پہ اس کی بھگا دیا گیا لیکن مارے نہیں. آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کی وجہ ہے. دیکھیں فوجی ادارات اپنا نقطہ نظر اب تو اوپنلی دے رہے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جو کنسالیڈیشن آف گینز ہے، مثلا سوات کی بات ہوتی ہے، سوات آپریشن کے بعد کلیئر کرنے کے بعد آج بھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ دیکھ لیں سیولین سیٹ اپ نہیں ہے، فوج بیٹھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی پاکستان کی سیولین ایجنسیز بھی کوئی کام کریں گے یا نہیں کریں گے. اور پھر میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اس سارے کانٹیکس میں جو بہت اہمیت والا معاملہ ہے وہ ہے ڈی ویپنائزیشن. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈی ویپنائزیشن اسلحے سے پاک کرنا ملک کو اس سے پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح ایس پی آر نے اپنے ریلیز میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اس سے پہلے بھی ایفرٹ کیے گئے لیکن ٹوٹلی ناکام ہوئے. یہ نہیں کہ پارشلی کامیاب ہو جائے. کیسے ہو جائیں گے؟ میرا سوال یہی ہے کیسے ہو جائیں گے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں ماننا پڑے گا ہماری سیکورٹی ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک کیپیسٹی کا ایشو اپنی جگہ موجود ہے. پھر آپ جو جنرل ایشوز ہیں جس پہ میرا خیال ہے پرائیویٹلی سارے لوگ مانتے بھی ہیں کہ جی نیکٹا آپ نے بنائی، پیسہ نہیں دیا. نیشنل ایکشن پلان بنایا، 20 میں سے آپ نے 17 چیزیں جو ہے نا پوائنٹس وہ اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا. تو میرا خیال ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اگا چھوڑ تو پیچھا چھوڑ، کہ یہ آپ تھوڑا سا کام کر کے آگے جائیں اور پیچھے بھول جائیں. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی علاقہ فوج جو ہے قبضہ کرتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے آگے جاتی ہے، پیچھے سے پھر فوج آ جاتی. میرا خیال ہے اس کا سارا مسئلہ جب تک یہ جو شروع میں آپ بات کر رہی تھی نا، یہ جو ایک لفظ عرف عام میں استعمال ہوتا ہے کہ فوج اور سویلین ادارے ایک پیج پہ نہیں، وہ نہیں ہے. سر